بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں زنیر امبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے اسلام. اور آج ہم بات کریں گے ڈپریشن یا مختلف جو ٹینشنز ہمیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں، جو مختلف مشکلات ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیے، یہ بھی ایک کیفیت ہے. مختلف انسان کے اوپر کیفیات گزرتی ہیں. غصہ آنا، سردی لگنا، گرمی لگنا، پریشان ہونا، بیماریاں مختلف ہوتی ہیں. باڈی میں ہمارے آس پاس کے جو حالات ہیں ان کا باڈی کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، کیسے اثر لیتی ہے. تو بظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی آزمائشیں دنیا میں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی بنائی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تو یہ دنیا، یہ جو موت اور حیات ہے، بنائی ہی تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اور دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اب زندگی میں بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ نہیں ہوتے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہوتے. ہم چاہتے کچھ ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے. ہم پلان کچھ اور کرتے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے. ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سچویشن ٹوٹلی ہماری ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہو جاتی ہے. ایسے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے کبھی گیو اپ نہیں کرنا، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے. توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ سم ٹائم اس کی فزیکلی ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. وٹامن ڈی لیول بھی لو ہو رہا ہوتا ہے. جن علاقوں میں دھوپ بہت نہیں نکلتی، اسپیشلی آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں، انگلینڈ میں بہت ہی ہوتا تھا کہ جن دنوں میں ڈارک رہتے تھے ڈیز، یعنی کہ وہ 2:30-3 بجے مغرب ہو جاتی تھی، اس سے پہلے بھی سورج نظر نہیں آ رہا، تو ان ڈیز میں بھی ڈپریشن بہت بڑھتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹھنڈے ملک ہیں جہاں پر سن لائٹ نہیں ہوتی، وہ بھی سبب بن جاتی ہے. اس کا آپ کوئی حل نکالیں. وائٹامنز لے سکتے ہیں، وٹامن ڈی لیول اپنا لو ہونے نہیں دیں، اور بہت سے پریکٹیکل ریزن ہیں. پھر جو ریزنز ہیں ڈپریشن کے، اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ دل اللہ کے ذکر کے لیے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس کو فوڈ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، پاورز ملتی ہیں. تو اگر بظاہر کوئی سچویشن ایسی ہو گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری پسندیدہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ محنت کریں، اور آپ بار بار محنت کریں اور اپنی مرضی کی چیز کو حاصل کر لیں. اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم اپنے حق میں بہتر سمجھو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر نہ رکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم شر جانو، برا جانو، مگر تمہارے لیے اس میں بہتری ہو. تو انسان جو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرے، عمل کرے، خلوص نیت سے کرے. پھر اگر آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں ملتا تو آپ کے پاس، کہتے ہیں نا، پلان اے ہے تو پلان بی بھی ہونا چاہیے. یہ اینڈ آف لائف نہیں ہوتا اتنا کریزی کسی چیز کے لیے کہ یہ نہیں ہوا تو بس اب تو میں تو مر ہی جاؤں گا، بس میری تو یہ فیلڈ، لوگ بچے ارے میرا فیوریٹ ڈرامہ ہے، میں وہ نہ دیکھوں تو میں تو زندہ ہی نہ رہ سکوں. کوئی کہتا ہے میں تو کافی نہ پیوں تو میں زندہ نہ رہ سکوں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا کمتر سمجھا ہوا ہے. تو زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے خوش و خرم ہو کر گزاریں، اور جو تکالیف آئیں اسٹرگل کرنا سیکھیں. فطری طور پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کو زیادہ آورز کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت ہمارے برین، ہمارے دماغ کے. دماغ کو تھوڑے ریسٹ سے ہی وہ فریش ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہی ہمارے جو کانشیس اور آپ سب کانشیس سے معاملات نکل کی چیزیں آتی ہیں، کبھی وہ خوابوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ وضو کر کے سوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ یوں اپنے پورے چہرے پر، جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے، آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے سوئیں. یہ نیت کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ صبح اٹھوں گا. تو مثال کے طور پہ عشاء کے بعد آپ سوئے ہیں تو آپ یہ نیت کر کے سوئیں انشاءاللہ صبح اٹھوں گا فجر کے لیے اور نماز پڑھوں گا. یہ آپ کا نیت کرنا، آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کا شکر کر کے سونا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے سونا یا باوضو سونا، یہ ہر چیز آپ کی نیند کو بھی انشاءاللہ پرسکون بنائے گی اور آپ کے اندر روحانی طاقت بھی پیدا کرے گی. اور پھر بھی اگر دماغ میں مختلف خیالات آتے ہیں یا بہت سارے خواب آتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اس سے پریشان مت ہو. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برے وسوسے یا خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خیالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ایسے آپ نے فرمایا برے خواب شیطان کی طرف سے اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں.
جب آپ کوئی برا وسوسہ دل میں آ جائے یا خواب آ جائے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے تو دعا کیجیے اللہ مجھے اس کی بری تعبیر سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے۔ اور جب کوئی اچھا وسوسہ یا خیال آئے یا اچھا کوئی دماغ میں کوئی کانسیپٹ ایک دم کوئی بات یاد آ جائے یا اچھا خواب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے اس کی بہترین تعبیر عطا فرمائیں۔